الزبل آیت در چه روزی به کجا روز غدیر به خدایی خدا نبود جز تو را بعد محمد به جهان مثل و نظیر به سر افتاده شوق هوای علی به سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرتضی علی مدد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی ذوات مقدسہ کی نسبت ہمیں ایمان اور توفیق طاعت اور توفیق اتباع و پیروی عنایت فرمائے، اور خداوند متعال پروردگار عالم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری دلوں میں ان کی محبت اور ان سے مودت کو ہر لحظہ ہر آن بیشتر و بیشتر فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ان کے دشمنوں سے بیزاری ہر لحظہ اور ہر آن بیشتر و بیشتر فرمائے. میرے عزیزو، معرفت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام رکن دین، اساس الدین، ثقل دین ہے. معرفت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام شرط قبولی توحید، شرط قبولی ایمان، شرط قبولی طاعات، شرط قبولی عبادات ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک واضح دلیل یہی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حدیث معروف مشہور متسالم علیہ متفق علیہ، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے دنیا سے مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو میرے عزیزو، جاہلیت کی موت جو ہے وہ مسلمان اور اسلام کے مقابلے میں ہے. جاہلیت وہ زمانہ تھا جب اسلام نہیں تھا. تو ایک شخص بظاہر من مات، جو بھی شخص ہو وہ مر جائے اور اس کے دل میں معرفت نہ ہو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کا زمانہ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے توضیح و تشریح دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث شریف سے، جیسے ہم نے کہا کہ پہلے حلقے میں آپ سے عرض کیا، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے امامت ائمہ اثنا عشر علیہم الصلاۃ والسلام. یہ امامت نہ صرف امامت امام عصر علیہ السلام بلکہ امامت ائمہ اثنا عشر سلام اللہ علیہم، اور اسی طرح امامت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور اسی طرح امامت ثابت ہونے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اس سے بطلان خلافت غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ وہ باطل خلفات، غاصب خلفات، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ بات کریں گے، لیکن پہلی بات تو اسناد کی ہے، سند کی ہے، کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تاکہ مخالف فرقے کو اس میں تشکیک کرنے کی اور اس میں خلل ڈالنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اسانید اور تصحیحات آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج مزید آپ کی خدمت میں مزید تحقیقات عرض ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم. تحقیق کیا ہے اس کتاب کو ڈاکٹر باسم ابن فیصل الجوابرہ،
جو استاذ الحدیث بکلیت اصول الدین، یہ اصول الدین کا جو کالج ہے، اصول الدین کالج، محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں جو یونیورسٹی ہے، اس میں یہ استاد الحدیث ہے، یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں، اور یہ شیخ ناصر الدین البانی کے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے دار السمیعی للنشر والتوزیع ریاض سنہ 1419 1998 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 713۔ اس حدیث کو بخوبی ملاحظہ فرمائیے جو آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ حدیث 1091 یہ ہے: حدثنا فلانا فلانا فلان عن معاویہ عن ابی صالح حدیثین احدہما عن ابی ہریرہ والآخر عن معاویہ۔ حدیث ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے اسی سند کے ساتھ، اور معاویہ سے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مات ولیس علیہ امام، جو شخص مر جائے اور اس پر کوئی امام نہ ہو، مات میتتن، وہ مرتا ہے ایک خاص موت۔ وہ خاص موت کیا ہے؟ میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ فٹ نوٹ نمبر 2، اسنادہ حسن، یہ حسن حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے۔ اچھا، حدیث حسن کیا صحیح ہوتی ہے، کیا قابل احتجاج و استدلال ہوتی ہے، اور کیا وہ حجت ہوتا ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ اسی طرح اس روایت کو خلاصہ اس کا جواب یہی ہے کہ حدیث حسن حدیث صحیح کے قسم ہے، اور وہ بھی حجت ہوتا ہے جیسا کہ حدیث صحیح حجت ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ، وہی کتاب ابو بکر بن ابی عاصم کی جو آپ نے کتاب دی، یہ دوسرا چھاپ ہے اس کی۔ یہ تحقیق کیا ہے اس کتاب کو محمد ناصر الدین الالبانی۔ البانی صاحب جو ہیں وہ بلکہ ان کے سب سے عظیم شخصیت حدیث میں اس عصر میں گزرے ہیں، جن کو جماعت وہابیہ، جماعت سلفیہ بہت مانتی ہے، وہ یہی محمد ناصر الدین الالبانی ہیں۔ اور یہ سوریہ دمشق میں رہتے تھے، یہ کچھ 30 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے دنیا سے۔ اچھا، چھاپ مکتب اسلامی سنہ 1980، سنہ 1400 ہجری میں کتاب چھپی ہے۔ ملا 503 ہے۔ حدیث نمبر 1057، یہ ہے 1057۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن ابی صالح حدیثین احدہما عن ابی ہریرہ والآخر عن معاویہ۔ ابو صالح نے روایت کی ہے ابو ہریرہ سے بھی اور معاویہ سے بھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اس پر کوئی امام نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ انہوں نے کہا محمد ناصر الدین الالبانی، انہوں نے کہا کہ یہ اسناد کیا ہے؟ حسن ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیوں حسن کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس بات کو اب چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عاصم ابن ابی النجود کی وجہ سے کہتے ہیں، اور میں نے اس کے متعلق کل بات کی ہے، اس کو دہرانے اور تکرار کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، مزید اگلے صفحے میں توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، حدیث حسن، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیث حسن حدیث صحیح کے قسم ہے، اور یہ بھی حجت ہے، اور یہ بھی حجت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسی کے متعلق ہم ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں کہ بالاجماع جماعت عمریہ کا اعتراف ہے کہ بالاجماع بغیر اختلاف کے حدیث حسن حجت ہوتی ہے۔ توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، تعریف محمد بن اسماعیل الصنعانی، صاحب کتاب سبل السلام، اور یہ جناب محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی جو ہیں یہ بہت بلند پائے کے محقق ہے فن حدیث و روایت میں، جن کو جماعت سلفیہ، جماعت وہابیہ بہت ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ السلفیہ مدینہ المنورہ میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 116 یہاں پر وہ روایت کرتے ہیں ابن حجر سے، قال ابن حجر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے، ان ابا داود، حافظ ابو داود سجستانی جو سنن سجستانی کے، سنن ابو داود کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں
کہ مقدمے میں یہ کہا ہے ذکرت الصحیح وما یشابہہ وما یقاربہ، میں نے اس کتاب میں پہلے کیا ذکر کیا ہے؟ صحیح حدیث. 2 کیا ذکر کیا ہے؟ یشابہہ، وہ حدیث جو حدیث صحیح کے مشبیہ ہے، شبیہ ہے، مشابہت رکھتی ہے. اور نمبر 3 میں نے ذکر کیا ہے ما یقارب، وہ حدیث جو قریب ہے، جو قریب ہے حدیث صحیح سے. پس 3 قسم ہے اس کے پاس احادیث، حدیث صحیح یا جو شبیہ ہے حدیث صحیح ہے، اور جو قریب حدیث صحیح ہے. اس سے کیا مراد ہے ان کا، انہوں نے مقصود کیا ہے، انہوں نے خود توضیح نہیں دی ہے، حافظ ابن حجر توضیح دیتے ہیں. اچھا، ثم قال والذي يتجه أن المراد بما يشبه الحديث الصحيح الحسن لذاته. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمارے نزدیک یہ بات معقول نظر آتی ہے کہ ان حافظ ابو داود نے جو کہا ہے ان سے ان کا مراد قریب شبیہ جو ہے حدیث صحیح کا جو مشابہ ہے، جو شبیہ ہے، ان سے ان کا مراد حدیث حسن ہے، حدیث حسن لذاته. اور جو حدیث قریب ہے حدیث صحیح سے، اس سے مراد حدیث حسن لغیرہ، حدیث حسن لنفسه، حدیث الحسن لغیرہ. اس کی میں نے توضیح لنفسه ولغیرہ، لذاتی ولغیرہ کی کا میں نے کل آپ کی خدمت میں دیا تھا، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے اسپیچ کو آپ دیکھیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. وقد تقرر، اہم بات، وقد تقرر ان كلا من هذين معتمد، اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں چاہے یہ حسن لنفسه ہو اور چاہے حسن لغیرہ ہو، یہ دونوں معتمد ہیں، دونوں حجت ہیں، دونوں حجت ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وانما حملتهما على ذلك، میں نے اس لیے کہا کہ اس سے مراد حدیث حسن لنفسه اور حدیث حسن لغیرہ ہے، لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي مثل الصحيح، اس لیے کہ حدیث حسن لذاته، حسن لنفسه، حجت ہونے میں، قابل استدلال ہونے میں، حجت ہونے میں مثل حدیث صحیح ہے، اس میں اور اس حدیث صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ حدیث حسن اور حدیث صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، پھر کیا کہا؟ اتفاقاً، بالاتفاق و بالاجماع، بالاجماع. اس مسئلے پر، یہ مسئلہ ہے ہی اجماعی، اس مسئلہ میں کوئی اختلاف بھی نہیں، سب علماء کے نزدیک حدیث حسن حدیث صحیح کی طرح ہے. اسی طرح مزید ملاحظہ فرمائیے، ایک اور کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح. حافظ ابن صلاح جو ہیں، وہ ان کا نام ہے عثمان ابن عبد الرحمن الشہرزوری. وہ 7ویں صدی ہجری میں رہ چکے ہیں. وہ بہت بلند پائے کے محقق تھے فن حدیث و روایت میں، اور ان کا کتب مقدمہ ابن صلاح وغیرہ ہی جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں فن حدیث اور فن روایت میں. اور اعاظم اور اکابر محدثین فرقہ عمریہ کے، ان کی کتابوں پہ انہوں نے شرح لکھی ہے، اور ان کی کتابوں پہ انہوں نے حواشی لکھی ہیں، اور ان کی کتابوں کو غایت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، جو بذات خود بنفسہ ہی، جو حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بلند پائے کے محقق ہیں اور جماعت ہے، اور گرچہ یہ ان کا مشرب حنبلی مشرب نہیں ہے، اور گرچہ یہ اہل سلفی نہیں ہے، یہ اشعری تھے، اور یہ بہت بڑا جھگڑا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اشعریوں میں اور سلفیوں میں، ابن تیمیہ کے پیروکاروں میں اور اشاعرہ کے پیروکاروں میں. یہ گرچہ اشعری مذہب ہے، لیکن ان کی تحقیق کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب جماعت سلفین کے کتب کے محتاج ہیں، اس لہٰذا ان کو غایت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ اشاعرہ جو ہیں یہ جماعت سلفیہ کے نزدیک یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، کیونکہ یہ اسماء و صفات میں اسماء و صفات کی یہ تعویل کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا، اگر قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے، خدا کا ہاتھ سب کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں خدا کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو ہیمنت ہے، وہ سب چیزوں پہ سلطان ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب پہ اس کی حکمرانی. اس سے یہ مطلب ہے. سلفیہ کہیں گے کہ نہیں 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 خدا کا ہاتھ ہے،
خدا کا ہاتھ ہے. اب وہ ہاتھ کس طرح ہے ہمیں نہیں معلوم, یہ کہتے ہیں. اب کیفیت ہم سے نہ پوچھو کہ وہ سائز کیا ہے, کیسا ہے, لیکن اس کا خدا کا ہاتھ ہے, خدا کا ہاتھ, خدا کا پیر ہے, خدا کی. نستجیر باللہ, یہ بالکل مجسمہ ہیں. یہ سلفیہ جو ہیں یہ بالکل بت پرست مجسمہ, یہ تو عجیب و غریب ہیں ان کے عقائد. اب کسی وقت ہم آپ کو بیان کریں توحید کے متعلق, یہ سب کو یہ تکفیر کرتے ہیں, سب کو یہ مشرک کہتے ہیں. مزے کی تو بات یہ ہے یہ سب کو یہ مشرک کہتے ہیں, لیکن خود ان سے اگر کہیں, آپ ان کو چیلنج دے کہ آئیے ہم توحید پہ آپ مناظرہ کرتے ہیں, یہ کبھی نہیں آئیں گے آپ کے سامنے, کیونکہ ان کے عقائد ایسے گھٹیا عقائد ہیں خداوند متعال کے متعلق, خداوند متعال کے اسماء و صفات کے متعلق, اور ایسے پیش پا افتادہ کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے یہ قرآن کا مراد کیا ہے. وہ اس کو لفظی وہی ظاہری مطلب لیں گے, کہ لٹرل معنی لیں گے کہ بھئی اس کا مطلب یہ خدا کا ہاتھ ہے, خدا کا پیر ہے, خدا کی نستجیر باللہ داڑھی ہے, خدا ہنستا ہے, خدا روتا ہے. نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, خدا اوپر چلتا ہے, نیچے چلتا ہے, ممبر پہ بیٹھتا ہے. تو یہ بالکل مجسمہ ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم مجسمہ نہیں ہیں. اشاعرہ ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں, لیکن ان کے عقائد کو بھی دیکھیں نا, اشاعرہ کو بھی دیکھیں تو ان کے عقائد میں بھی آپ کو تجسیم واضح طور پہ نظر آئے گا, کیونکہ وہ رؤیت کے قائل ہیں, رؤیت کے قائل ہیں. اب یعنی خدا کو یہ قیامت کے دن کہتے ہیں ہم دیکھیں گے خدا کو, خدا آئے گا ایک نوجوان کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں آئے گا, اس کو کچھ لوگ پہچان جائیں گے, کچھ لوگ نہیں پہچان جائیں گے, پھر وہ امتحان کرے گا, پھر وہ صرف انبیاء کو شک ہو جائے گا کہ بھئی آپ ہی خدا ہیں. اس کی روایت بخاری وغیرہ میں موجود ہیں. تو وہ بھی مجسمہ ہیں, لیکن اس طرح کھل کر کے تجسیم کے قائل نہیں ہیں جیسے جماعت سلفیہ ہیں. تو بہت سارے جماعت سلفیہ جو ہیں اپنے علوم میں یہ محتاج ہیں کس کے, اشاعرہ کے, کیونکہ اشاعرہ ہمیشہ ان کی اکثریت رہی ہے. اشاعرہ ہمیشہ اکثریت میں رہیں, اور اکثر جماعت عمریہ کے حفاظ اور ان کے مفسرین اور ان کے محدثین اور ان کے فقہاء, یہ اشاعرہ سے ان کا تعلق رہا ہے, فرقہ اشاعرہ سے تعلق رہا ہے. اور جماعت سلفیہ کیونکہ ان کا ہاتھ خالی ہے, اس لیے اگرچہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں, مشرک سمجھتے ہیں, یعنی ان کو اہل سنت تو کیا ان کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن اس بات کی وہ تشہیر نہیں کرتے. اور تاریخی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, تاریخی طور پر اگر پچھلے 40 سال کو آپ چھوڑ جائیں, 40 سال کو ابو سلفیوں نے, وہابیوں نے شیعوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا ہے. ان کا فوکس ہے کن پر, شیعہ پر, کہ شیعہ کافر, شیعہ مشرک, شیعہ مرتد, شیعہ یہود سے بھی بدتر. اس سے پہلے اگر چلے جائیں آپ تو یہ شیعوں سے, وہابیوں کو شیعوں سے اتنا کام نہیں تھا, بالکل کام ہی نہیں تھا, بلکہ ان کا سارا فوکس کس پہ تھا, اشاعرہ پہ تھا. اور اشاعرہ ہندوستان میں, پاکستان میں, آپ کے جتنے عالم اسلام میں, مراکش میں, مصر میں, جتنے جماعت عمریہ کے اہل قبلہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں, یہ سب کے سب یہ اشاعرہ ہیں. ان سے ان کا جھگڑا رہا ہے, ان سے ان کا. اور ابن تیمیہ نے جو کتب لکھی ہیں وہ سب اشاعرہ کے خلاف لکھی ہیں. اس کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ نے, اس کے دوسرے شاگردوں نے جو کتاب لکھی ہیں, محمد ابن عبد الوہاب نے جو کتب لکھی, وہ سب اشاعرہ کے خلاف لکھی ہیں ان لوگوں نے. اچھا میرے عزیزوں, یہ حافظ ابن حباد کہاں نکلے, حافظ ابن حجر عسقلانی, جو بہت بلند پایہ کے محقق ہیں. اور جماعت سلفیہ گرچہ ان کے نزدیک وہ کافر ہیں, لیکن ان کو کیا ہے, ان کو بھلے اس بات پہ تاکید نہیں کرتے, ان کو چھپاتے ہیں. یہ ان کی کتب میں اگر ہم کسی وقت نکالیں نا آپ کی خدمت میں کہ یہ جماعت سلفیہ کی رائے جماعت اشاعرہ سے کیا ہے, یہ عام لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں, کیونکہ یہ سلفی حضرات یہ اقلیت میں ہیں اور ان کی تعداد قلیل ہے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں سعودی عرب کی وجہ سے, اور خلیج کے ملکوں میں جو تیل کا پیسہ ہے اس کی وجہ سے پیسے ان کے پاس بہت ہے, اور عدد ان کی اواخر میں بڑھ گئی ہے, اب بھی اکثریت میں نہیں ہے. پہلے تو ان کا بہت کم تھا. یہ اس مسئلے کو عوام سے چھپاتے ہیں, بالخصوص ہندو پاکستان میں. لیکن یہ اشاعرہ کو آپ کے جو جن کا مثلا ایک قسم ہے اشاعرہ کے قسم جو پاکستان میں بریلوی جو کہلاتے ہیں, ان کو تو یہ کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں. اور زیادہ تر ان کی کتب میں آپ تاریخ میں دیکھیں تو ان کی کتب میں اتنی شیعوں کی انہوں نے تکفیر نہیں کی ہے جتنے انہوں نے اشاعرہ کی تکفیر کی. یہ ایک بہت مستقل بحث ہے, کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بحث کو ہم چھیڑیں گے. تو حافظ ابن حجر کی یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے, النکت علی کتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی, مجلد اول, چھاپ ہے سنہ 1984 1404 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ 401.
یہاں پر میرے عزیزو ان المصنف، مصنف کون ہے؟ حافظ ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری، وہی وغیر واحد، مصنف اور بہت سارے دوسروں نے، نقلوا الاتفاق، انہوں نے نقل کی ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، اتفاق ہے، على ان الحدیث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحیح، حدیث حسن حجت ہے دلالت میں، دلیل ہونے میں، استدلال میں اس کی وہی قوت ہے جو حدیث صحیح کی ہے. حدیث حسن حدیث صحیح کی طرح ہی حجت ہے، اور دلیل ہونے میں اس کی وہی قوت ہے جو حدیث صحیح کی ہے. اچھا ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاؤں، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ بھی حافظ احمد بن حجر العسقلانی کی، احمد بن علی بن حجر العسقلانی. اور یہ جو میں ان شخصیتوں کی کتابوں کو آپ کی خدمت میں لاتا ہوں کیونکہ یہ فن حدیث میں نہایت اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی جتنے آپ کے عمریہ کے محققین ہیں، علماء ہیں، یہ سب ان کے سامنے خضوع کرتے ہیں، سب ان کی تحقیق کو مانتے ہیں، ان کی کلمات کو مانتے ہیں، حدیث کی طرح، آیت قرآن کی طرح ان کی کلمات اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں. جیسے وہابیہ ابن تیمیہ کی بات کو مانتے ہیں، کسی جہاں پہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نستجیر باللہ، شیخ الاسلام کیا وہ شیخ الالحاد تھا، وہ کوئی بات کہے تو وہ آیت قرآن کی طرح ان کے نزدیک ہوتی ہے. اسی طرح جماعت عمریہ کے جو محدثین حضرات ہیں وہ نہایت خضوع رکھتے ہیں اور نہایت احترام رکھتے ہیں حافظ ابن حجر جیسے علماء کی، بالخصوص حافظ ابن حجر کی. اچھا کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 78 میں، الحسن للذات، حسن حدیث الحسن للذات، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. حدیث الحسن لذات جو ہے وہ مساوی ہے، ہم پلہ ہے، ہم درجہ ہے، رکھتا ہے کس حدیث سے؟ حدیث صحیح سے صحت احتجاج میں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں، حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جزء السابع، 7واں جلد، مؤسسۃ الرسالہ میں کتاب چھپی ہے سنہ 1417 میں. یہاں پہ سنت صفحہ نمبر 338 میں زندگی نامہ ہے محمد ابن طلحہ جو ایک محدث ہیں، ایک راوی ہیں، جن کے احادیث بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہیں، اور ان کی روایات بہت سارے کتب میں موجود ہیں. ان کے حیات میں کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اگلے صفحے میں صفحہ 339 میں یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیے، وَمِنْ حَدِيثُهُ مِنْ أَدْنَى مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ، کہتے ہیں اگر صحیح احادیث، کہتے ہیں کہ ایک صحیح احادیث سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک صحیح حدیث ہوتا ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا صحیح ہوتا ہے، اس کے سب رجال نہایت معروف، مشہور، غیر متنازع فیہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ایک حدیث صحیح ہے کہ سب اس کے رجال اس جیسے نہیں ہوتے کہ مشہور، معروف، غیر متنازع فیہ. ان میں سے مثلا بعض اس کے رجال میں، اس کے سند میں بعض ایسے لوگ ہیں اتنے مشہور نہیں ہیں، جو اپنے زمانے میں اتنے بڑے حافظ نہیں رہے ہوں. تو حدیث صحیح جو ہے اس کے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. جو محمد بن طلحہ کے احادیث ہیں، ادنا مراتب الصحیح ومن اجود الحسن، کیا ہے یہ؟ صحیح کے پائن ترین طبقے میں جو احادیث ہیں اس کے احادیث اس احادیث میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور احادیث حسنہ میں اس کا بہترین احادیث حسن میں اس کا شمار ہوتا ہے. وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ، اور اس بات سے آپ کو پتہ چل جائے گا، کہتے ہیں وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ، اور اس بات سے آپ کو پتہ چل جائے صحیحین فیہما الصحیح وما هو اصح من. بخاری مسلم، صحیحین کس کو بولتے ہیں؟ بخاری مسلم. اور بخاری اور مسلم میں ایسے احادیث موجود ہیں جو صحیح ہیں، اور وما هو اصح من، اور ایسے احادیث بھی موجود ہیں جو اس سے بھی بہتر ہیں. سمجھ میں آئی کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیحین بخاری مسلم میں صحیح احادیث موجود ہیں، اور ان میں ایسے احادیث بھی موجود ہیں جو عام صحیح سے بہت بہتر ہیں، عام صحیح سے بہت بہتر ہیں. اچھا وَإِنْ شَئْتَ قُلْ، اور اگر تم چاہو تو میں اس طرح کہہ دوں، فِيهِمَا الصَّحِيحُ الَّذِي لَا نِزَاعَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ الَّذِي هُوَ حَسَنٌ.
بخاری مسلم میں ایسا صحیح موجود ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایسا صحیح بھی ہے جو بالکل حدیث حسن ہے. وبهذا يظهر لك ان الحسن قسم داخل في الصحيح، اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حسن جو حدیث حسن حدیث صحیح کی ایک قسم ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم ہے. تو پتہ چلا میرے عزیزو، جن علماء عارف من مات بغیر امام مات میتة جاہلیہ، یا من مات ولیس علیہ امام مات میتة جاہلیہ، جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اگر وہ لوگ جنہوں نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. بالاجماع حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے، بالاجماع. لذا اس حدیث کے حجت ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ ہم ان کے بات کو مان لیں کہ حدیث کیا ہے، حدیث حسن ہے. ملاحظہ فرمائی کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان وہ کتاب ہے جس کو اس کے مصنف ابن حبان نے اس ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. جیسے بخاری نے، مسلم نے کتاب لکھا ہے، اور جماعت عمریہ کا یہی ادعا ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہوں. اسی طرح ابن حبان نے اپنے کتاب کے مقدمے میں واضح طور پہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے بھی احادیث لاؤں گا وہ سب احادیث صحیح کے صحیح ہوں گے. ملاحظہ فرمائیے، صحیح ابن حبان یہ بھی میرے عزیزو جو کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ سب مصادر ہیں حدیث کی جماعت عمریہ کے نزدیک، اور ان کے نزدیک یہ نہایت معتبر کتب ہیں اور نہایت اہم کتب ہیں، اور یہ ان میں کوئی شیعہ نہیں ہے، ان کے مصنفین میں کوئی ایسا شیعہ نہیں، اور یہ ایسی بھی کتابیں نہیں ہیں کہ پچھلی کتابوں سے انہوں نے توڑ موڑ کے نکالی ہوں، بلکہ ہم وہی مصادر آپ کو دکھاتے ہیں جو مصادر اولیہ ہیں جماعت عمریہ فرقہ عمریہ کے نزدیک. ملاحظہ فرمائیے، صحیح ابن حبان طبع مؤسسۃ الرسالہ المجلد الاول تحقیق شعیب الارناؤوط سنہ 1408 1988 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 151 خطبہ ہے، مقدمہ ہے ابن حبان صاحب کی، مصنف کتاب کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرط کیا ہے، وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْدَعْنَا كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ. ہم نے اس کتاب میں جو بھی حدیث لائی ہیں ان سب احادیث کے روات میں ہم نے شرط کیا ہے کہ راوی میں 5 شرط ہوں. اول یہ ہے کہ وہ کیا ہو میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، العدالہ، عادل ہو، صادق القول ہو، عاقل ہو، معنی جانتا ہو حدیث کی، اور پانچواں یہ کہ اس میں تدلیس نہ ہو. یعنی وہ خود کہتا ہے، اور یہ بہت بلند پایہ کا محدث ہے ابن حبان، لازمی بات ہے. اس کے کتاب ثقات اور کتاب الضعفاء جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی علم رجال میں ہے، علم روات حدیث کو انہوں نے جمع کیا، اور بہت بلند پایہ کے محقق ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ اس کتاب کے جتنے بھی احادیث ہیں اور سب اس کے رجال میں یہ خصوصیات ہوں گے، سب ثقہ ہوں گے، اور سب عدول ہوں گے، اور تدلیس سے مبرہ ہوں گے. اچھا، اسی کتاب میں انہوں نے میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان مجلد العاشر چاپ مؤسسہ رسالہ صفحہ نمبر 434 حدیث نمبر 4573 معاویہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولیس له امام مات میتة جاہلیہ. جو بھی شخص مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جو بھی شخص مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں کہ ابن حبان نے جو ذمہ لیا ہے کہ اس کے تمام احادیث صحیح ہوں گے، اور رجال اس کے سب عدول ہوں گے، ثقہ ہوں گے، تدلیس سے مبرہ ہوں گے، اور وہ سب معانی جانتے ہوں گے حدیث کے، اور اسی طرح وہ عاقل ہوں گے. وہ جو 5 شرطیں رکھی ہیں انہوں نے اسی شرط کے ساتھ اس حدیث کو اپنے صحیح میں شامل کیا ہے، اور لازمی بات ہے، روشن بات ہے، واضح بات ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو،
یہ کتاب ہے المعجم الاوسط، حافظ طبرانی سلیمان بن احمد الطبرانی، جو بہت بلند پائے کہ یہ محدث ہیں، اور ان کا یہ کتاب بھی مصادر حدیث میں ان کا شمار ہے۔ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں، دار الحرمین میں۔ یہ کتاب ہے الجزء السادس، سنہ 1415 1995 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 70 میں حدیث نمبر 5820، یہ بھی روایت کرتے ہیں معاویہ سے، اسی سند کے ساتھ ہمیں ذکر کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اس پر کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس جو معجم اوسط میں جو حدیث ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا گریڈ ہے؟ تو ایک بہت معروف و مشہور عالم ہے جماعت عمریہ کے، الہیثمی، جو مجمع الزوائد و منبع الفوائد انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری مختلف کتب کے احادیث، ان کتب میں سے معاجم ثلاثہ، معجم الصغیر، معجم الکبیر اور معجم اوسط، جو سلیمان بن احمد طبرانی کی کتب میں ہیں، ان کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کے احادیث کو لایا ہے اور ان کی روات کے متعلق تحقیق کی ہے کہ ان کی راوی کون کون ہیں اور کیا یہ روات ثقات ہیں یا ثقہ نہیں ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ الہیثمی صاحب کی یہ کتاب، طبع مکتبۃ القدسی، دار الکتب العربی، جزء الخامس، صفحہ نمبر 225، نہیں صفحہ نمبر 325، معاف کیجیے گا۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ طبرانی صاحب نے اس کتاب کو اوسط، معجم اوسط میں نے بھی آپ کو دکھایا، نقل کی ہے۔ وفیہ العباس بن الحسن القنطری، عباس بن الحسن القنطری، ولم اعرفہ۔ اس کے رجال میں کس کا شمول ہے؟ عباس ابن الحسن القنطری اس میں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ میرے لیے مجہول ہے۔ اما بقیت الرجال وبقیت رجالہ رجال الصحیح، بقیہ جو رجال ہیں، بقیہ جو روات ہیں اس حدیث کے، سب یہ بخاری مسلم کے روات ہیں۔ رجال الصحیح یعنی بخاری مسلم کے راویوں میں ان کا شمار ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے العباس بن الحسن القنطری، میں اس کو نہیں جانتا۔ اچھا، اس کی تحقیق کی یہ ہے کہ اس کے لیے مجہول ہے۔ اچھا، کیا واقعاً یہ شخص مجہول ہے؟ اس کی کیا منزلت ہے؟ میرے عزیزو، یہ شیوخ بخاری میں سے ایک شخص ہے، اور یہ شخص صحیح آدمی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، الفرائد على مجمع الزوائد، ترجمة الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي، تألیف خلیل ابن محمد العربی، طبع دار البخاری، دوحہ قطر میں یہ کتاب چھپی ہے کہ وہ روات جن کو حافظ ہیثمی نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا، ان روات کے متعلق انہوں نے یہاں پہ تحقیق کی ہے۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1429 2008 میں، دوحہ قطر میں۔ العباس بن الحسن القنطری قال لم اعرفه، حافظ الہیثمی نے کہا میں ان کو نہیں جانتا۔ قال الخطیب فی تاریخی ما علمت الا خیرا، یہ خطیب بغدادی، ابو بکر خطیب بغدادی، جو صاحب کتاب تاریخ بغداد ہیں، اور تاریخ بغداد بھی جو ہے ایک معروف و مشہور کتاب ہے علم رجال اور علم معرفت روات الحدیث میں۔ بہت سارے ایسے کتب جماعت عمریہ کے نزدیک جو تاریخ کے نام سے، تاریخ ابن خزیمہ، تاریخ ابن عساکر، تاریخ بغداد، یہ کتاب تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ راویوں کی کتاب ہے۔ تو اس فن رجال، فن حدیث کے کتب کو اکثر یہ ہے کہ ایک تاریخ کے نام سے کہتے ہیں، لیکن یہ تاریخ اس میں نہیں ہوتی جس تاریخ کو ہم جانتے ہیں نا، جو تاریخ مثلا طبری ہے، تاریخ جو حالات لکھے ہیں انہوں نے زمانے کے، اس طرح کی تاریخ نہیں ہے، یہ فقط راویوں کے انہوں نے حالات لکھے ہیں، تو ان کے نام انہوں نے رکھا ہے تاریخ۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیے، خطیب نے تاریخ بغداد میں ما علمت الا خیرا، یہ شخص میں ان کو جانتا ہوں، یہ شخص ہمیشہ صحیح اور خیر آدمی ہے، صحیح آدمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب رجال اس کے صحیحین کے رجال ہیں۔ حافظ ہیثمی کے نزدیک ایک شخص کو وہ نہیں جانتا، وہ شخص بھی صحیح آدمی ہے۔
اچھا، اسی طرح یہ کتاب ہے بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد. وہی مجمع الزوائد میں نے جو آپ کو دکھایا نا، یہ کتاب حاشیہ ہے، اس میں حواشی کے ساتھ چھپی ہے، بغیۃ الرائد کے نام سے. اور تحقیق محمد عبداللہ محمد درویش صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کتاب میں. تمام احادیث، ایک ایک حدیث جو مجمع الزوائد میں ہے، ان سب کی انہوں نے تحقیق کی ہے. اچھا، جزء الخامس چھاپ دار الفکر سنہ 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 9138 میں، صفحہ نمبر 405 میں، من مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ، معاویہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا ہے. رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ العباس بن الحسن القنطری ولم اعرفہ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح. یہ حیثمی نے کہا کہ اس میں عباس بن حسن قنطری ہے، میں نہیں جانتا اس کو، بقیہ رجال صحیح ہے. انہوں نے حدیث 9138 محققی کتاب نے اس کے متعلق کہا کہ عباس هو ابن الحسین القنطری ثقۃ من شیوخ البخاری. یہ تو بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، ثقہ ہیں اور بخاری کے شیوخ میں ان کا شمار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری. یہ حدیث جو اوسط میں لایا ہے انہوں نے، اس میں کوئی ایراد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. معجم الکبیر میں حافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی نے اسی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور دوسرا طریقہ ہے، یہ وہی الفاظ کے ساتھ دوسرا طریقہ. ملاحظہ فرمائیے جزء التاسع عشر معجم کبیر حافظ طبرانی کی، چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ القاہرہ، صفحہ نمبر 388. شریح ابن عبید عن معاویہ، شریح ابن عبید نے معاویہ سے روایت کی ہے. اچھا، بالکل دوسرا طریقہ ہے. ابراہیم بن محمد بن عرق الحمصی حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ضمضم ابن زرعہ عن شریح ابن عبید عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. جو ایک حدیث، وہی حدیث کو معاویہ سے دوسرے طریقے کے ساتھ، بالکل دوسرا طریقہ ہے مختلف. جو حدیث آپ نے مسند احمد بن حنبل میں دیکھا، کتاب السنہ ابو بکر بن عاصم میں دیکھا، صحیح ابن حبان میں دیکھا، معجم اوسط میں دیکھا، ان سے بالکل نرالا طریقہ، ان سے بالکل اگلا طریق سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے. تو ایک حدیث کو جب دوسرے طریق کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے تو اس کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ یہ حدیث معاویہ سے دوسرے طریق کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، تعلیف ہے حافظ ابو نعیم الاصبہانی کی، جزء ثالث طبع دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں یہ ملاحظہ فرمائیے جزء ثالث ہے، جزء ثالث تیسرا جلد حلیۃ الاولیاء کی، صفحہ نمبر 224. اچھا، یہاں پہ عبداللہ ابن عمر سے، زید ابن اسلم نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا من مات بغیر امام فقد مات میتۃ جاہلیہ. اچھا، هذا حدیث صحیح ثابت اخرجہ مسلم الحجاج فی صحیح عن عمرو بن علی وفلان وفلان. انہوں نے بھی حدیث کو روایت کی ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، اور فتویٰ بھی دے کہ حدیث یہ صحیح و ثابت ہے. شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حافظ ابو نعیم الاصبہانی بہت بلند پائے کے محقق ہیں جماعت عمریہ کے، اور بھلے میں نے شاید آپ کو حافظ ابو نعیم کے متعلق نہیں بتایا، عبداللہ ابن عمر کا حدیث بھی نہیں دکھایا کل آپ کو. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں حافظ ابو نعیم کا بھی ترجمہ حیات بھی دکھاتا ہوں، اور ان کا ابو جو ابن عمر کے احادیث میں، کیونکہ میں کئی اسپیچ دیتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ کہاں میں نے کیا کہا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد الطیالسی، جو جزء ثالث ہے اس کتاب کی، اور یہ کتاب چھپی دار ہجر میں سنہ 1999 میں.
ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 425 میں زید بن اسلم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول من مات بغیر امام مات میتة جاہلیہ ومن نزع یدا من طاعت جاء یوم القیامت لا حجت له. یہاں پہ حاشیہ نمبر 5 حدیث صحیح. اس کے محقق نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور حلیۃ الاولیاء میں نے آپ کو حدیث دکھایا، آپ نے دیکھا ابھی کہ یہ ہے حدیث من مات بغیر امام فقد مات میتة جاہلیہ، اور یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور هذا حدیث صحیح ثابت. انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ حدیث صحیح ثابت ہے. کس نے؟ حافظ ابو نعیم الاصبہانی. اور حافظ ابو نعیم الاصبہانی کون ہے میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے ان کا ذکر حیات کتاب الطبقات الشافعی الکبریٰ جزء رابع، جو عبد الوہاب ابن علی ابن عبد الکافی السبکی کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے طبقات الشافعیت الکبریٰ. یہاں پر صفحہ نمبر 18 میں یہ کون سے جزء ہے؟ جزء رابع ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ احمد ابن عبداللہ ابن احمد ابن اسحاق ابن موسیٰ ابن مہران امامهم الجلیل الحافظ ابو نعیم الاصبہانی. حافظ ابو نعیم الاصبہانی کا کیا نام ہے؟ احمد ابن عبداللہ. ان کی ولادت ہوئی ہے سنہ 336 اصفہان میں. 336 اس زمانے میں اصفہان شیعوں کا شہر نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اصفہان، اور اصفہان سے بہت بڑے محدث نکلے ہیں، فقہاء نکلے ہیں، جماعت عمریہ کے بہت سارے ادبا نکلے ہیں اس زمانے میں. پچھلے زمانے میں اصفہان جو تھا وہ عمریوں کا بہت عرصے تک گڑھ رہا ہے، مرکز رہا ہے، ان کے حدیث کا بہت بڑا مرکز رہا ہے. اصفہان، نیشابور، رئی، تہران آپ کا جو علاقہ ہے ایران کے لوگ انہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حجج اور ان کے براہین دیکھ کر سلطان محمد خدابند رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جو ہلاکو خان کے بیٹے ہوتے تھے، ان کے نواسے ہوتے تھے، ان کے زمانے میں علامہ حلی رحمہ اللہ کی محنتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے، اور وہ تشیع کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ لوگ بڑھتا گیا. تو اب جو ہے اصفہان میں یا مثلا نیشابور میں مثلا 100 سال پہلے بھی آپ جاتے تو آپ کو عمری لوگ کچھ ملتے تھے، اب تو بالکل نہیں رہے. لیکن اب انقلاب کے بعد جو ہے دوبارہ عمریوں نے وہاں پہ ایران میں کافی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی بہت ترقی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک مصائب میں سے ایک مصیبت ہے کہ جو حکومت اہل بیت علیہ السلام کے نام سے قائم ہوئی ہے، ان کے دور میں مذہب شیعہ کے مخالفین کو انہوں نے بہت آگے ان کو موقع فراہم کیا ہے، فرصت فراہم کیا ہے. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ وَهُوَ أَحَدُ الْأَعْلَامِ الَّذِينَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُمْ بَيْنَ الْعُلُوِّ فِي الرِّوَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فِي الدِّرَايَةِ. یہ بہت رحل الیہ الحفاظ من الاقطار، یہ بہت بڑے بلند پائے کے حافظ تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے محدث ہوتے تھے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر انہوں نے صفحہ نمبر 21 میں لم ارى احدا اطلق عليه اسم الحفظ غیر الرجلین ابو نعیم الاصبہانی. ابو بکر الخطیب، ابو بکر صاحب کتاب خطیب بغداد کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صرف 2 شخص ہیں جو اس کو ہم حافظ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہی حافظ ابو نعیم ہے. اور احمد ابن محمد ابن مردویہ نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ فِي أُفُقٍ مِّنَ الْآفَاقِ أَسْنَدَ وَلَا أَحْفَظَ مِنْهُ. وہ اپنے زمانے میں اس سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا. حافظ ابو نعیم کے زمانے میں یعنی 4 صدی اور 5ویں صدی کے ابتداء میں، 4 صدی کے انتہا اور 5ویں صدی کے ابتداء میں اس سے بڑا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا. بہرحال یہ بہت بڑے بلند پائے کے حافظ ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی تصدیق کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو میرے عزیزو الحمدللہ رب العالمین اس حدیث کی ثابت ہوئی. اب مزید اسانید ہیں اس کتاب کے، اس حدیث کے، تو میں وہ آپ کو ابھی کوئی مذائقہ نہیں ابھی دکھاتا چلوں. مزید اسانید انشاءاللہ 1-2 مزید سند دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے جو ہے وہ مسلم میں جو اس کی روایت موجود ہے اور بخاری میں اس کی روایت موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین للحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین. بہت معروف و مشہور کتاب ہے جماعت عمریہ کی حدیث، فن حدیث میں. یہ جزء اول ہے، چھاپ محمد علی، منشورات محمد علی بیتون، دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے جزء اول صفحہ نمبر 150 میں حدیث نمبر 259. یہ روایت کرتے ہیں
عن نافع عن ابن عمر، نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہے یہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے شرط بخاری و مسلم پر۔ شرط بخاری و مسلم کیا ہے؟ یہ مورد اختلاف ہے۔ اب شرط بخاری و مسلم کیا ہے یہ مورد اختلاف ہے، کس سے مراد کیا لیا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ رجال اس کے رجال بخاری و مسلم ہے، رجال اس کے یعنی اگر کہا کہ بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے، اس کے رجال بخاری و مسلم میں موجود ہیں، یہ ایک معنی یہ ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے میرے عزیزو شرط بخاری و مسلم کہ اس کے رجال ہم پھلہ ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے رجال بخاری و مسلم میں موجود ہوں، لیکن وثاقت میں، حفظ میں، عدالت میں اسی جیسے ہیں علماء کے نزدیک جیسے بخاری و مسلم کے روات ہیں۔ یعنی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جو ثقہ آدمی ہے، ہر عادل راوی ہے، اس کے احادیث بخاری و مسلم میں موجود ہوں۔ بہت سارے ہیں ثقات ہیں جن کے احادیث بخاری و مسلم میں موجود نہیں ہیں۔ تو شرط بخاری و مسلم کے معانی مختلف ہیں۔ بہرحال جو بھی معنی لیا جائے، جب کہا جاتا ہے کہ حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے بخاری حدیث صحیح ہے اسی درجے کے صحت سے یہ بہرمند ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اور یہ حدیث کیا ہے نمبر؟ ملاحظہ فرمائیے 259 حدیث قال فی التلخیص علی شرطہما، ذہبی جو نہایت متعصب شخص ہے اور بہت بلند محقق ہے جماعت عمریہ کا، وہ سلفیہ حضرات اس کی بہت تائید کرتے ہیں، اور وہ حاکم سلفیہ جو ہیں وہابی ٹولہ حاکم نیشابوری کے وہ بہت مخالف ہیں، وہ بہت اس سے کتراتے ہیں۔ لیکن اب ابن حجر عسقلانی یا ذہبی جو کیونکہ حافظ ہے، اب حاکم نیشابوری میں اتنی تعصب نہیں ہے شیعوں کے خلاف، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف اتنا تعصب نہیں ہے جتنا ذہبی میں ہے، عسقلانی میں ہے۔ تو اس لیے وہ اس کی اتنی تائید نہیں کرتے، ذہبی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، قال فی التلخیص علی شرطہما، ذہبی نے بھی تلخیص المستدرک میں اس نے بھی مان لیا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ اچھا، تو مجھے روایت راویوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان دو بڑے محقق ہیں جماعت عمریہ کے، جو بڑے مصنف محدث ہیں، ایک حاکم نیشابوری اور ایک ذہبی، دونوں نے تسلیم کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ اور یہ حدیث کس سے روایت ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ قال من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه۔ من خرج من الجماعة، جو شخص جماعت سے نکل جائے۔ میرے عزیزو، روایات میں بہت ساری روایت میں موجود ہے جو شخص جماعت سے نکل جائے، جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہیں کہ جو شخص جماعت سے نکل جائے تو اس کی سزا یہ ہے۔ مثلا اس روایت میں یہ ہے جو شخص جماعت سے نکل جائے قید شبرن، شبر کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ اس کو یہاں سے یہاں تک، ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے یہاں تک ایک بالش کا جو فاصلہ ہے 1 فٹ سے بھی کم ہے، مثلا 8 انچ 10 انچ ہوتا ہے ایک بالش بھی انسان جماعت سے نکل جائے۔ اب جماعت سے کیا مراد ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، وہ آئے گا۔ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، معاف کیجیے، فقد خلع، جماعت سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجع، اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے باہر نکال دیا۔ ربقہ وہ جیسے جانور ہوتا ہے نا، آپ کے گاؤں میں گائے ہوتا ہے، مثلا مویشی ہوتے ہیں، اس کے گردن میں کیا ڈالتے ہیں؟ رسی ڈالتے ہیں اس کو کھینچنے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے اس نے باہر پھینک دیا ہے اس وقت تک کہ وہ واپس آ جائے۔ جماعت سے کیا مراد ہے میرے عزیز؟ جماعت عمریہ کے نزدیک آپ چلے جائیں، ان کے جو چھوٹے موٹے کے مولوی ہوتے ہیں جو گاؤں قصبے میں ہوتے ہیں، آپ کے شہروں میں آپ کو ملیں گے، وہ مساجد میں ملیں گے، وہ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، وہ مثلا طاہر القادری وغیرہ، وہ کہیں گے وہی جس کی اکثریت ہے وہ ہے۔ لیکن یہ مراد آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ جماعت سے مراد جماعت حقہ ہے، چاہے ان کی عدد قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام جب کی آغاز ہوئی تو بہت اسلام اکیلا تھا،
اسلام اکیلا تھا یعنی مسلمانوں کی تعداد اندک تھی. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ان قریب بہت جلد اسلام پھر کیا ہو جائے گا؟ اسلام اکیلا ہو جائے گا. ماننے والے تو بہت ہوں گے. ہاں، ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلهم فی النار الا فرقہ، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب فرقے جہنم میں الا کہ ایک فرقہ. سمجھ میں آئی؟ اسلام غریب، غریب اردو میں کس کو بولتے ہیں؟ جو مسکین بیچارہ فقیر جس کے پیسے نہیں ہو، غریب اس کو بولتے ہیں. عربی زبان میں غریب کا یہ معنی نہیں ہے. غریب بولتے ہیں اکیلے آدمی کو، اکیلے کو جس کا کوئی ہمدم نہ ہو، جس کا کوئی یار یاور نہ ہو، اس کو بولتے ہیں غریب. جس کا کوئی انیس و مونس نہ ہو اس کو بولیں گے غریب. بس اسلام و غریبہ، اسلام کی آغاز ہوئی ہے کہ اسلام اکیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے، یار و یاور نہیں ہیں. بہت کم، سب لوگ تانے دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں. پھر مدینہ آئے تو بہت سارے لوگ مسلمان، الا ماشاء اللہ، بہت شان و شوکت، ماشاء اللہ دبدبہ. صحیح ہے نا؟ بدل اسلام کی ابتدا غربت سے. غربت سے کیا مراد؟ یعنی کم لوگ ماننے والے اسلام کے، کم. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور بہت جلد اسلام سیعود، سین بولتے ہیں کس کو؟ سیعود، بہت جلد. یہ آئندہ قریب کے لیے بہت جلد ہو جائے گا کہ اسلام پھر، ہاں اسلام پھر اکیلا ہو جائے گا. لوگ اسلام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ظاہر میں مسلمان، ہاں حقیقت میں اسلام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہی فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں الا ایک فرقہ. تو اقلیت ہی اہل نجات ہے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو فرمایا کہ طوبى للغرباء، غرباء سے مراد وہی میں نے کہا کہ اکیلے لوگ. طوبى للغرباء، طوبہ بولتے ہیں کہ طوبہ تو جنت میں ایک شجرے کا بھی نام ہے. طوبہ بولتے ہیں یعنی بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی طیب بات ہے. طوبى للغرباء یعنی کیا کیسے کہیں گے اردو میں؟ شاباش، شاباش ہے غرباء کے لیے، وہ لوگ جو مقدار میں کم، عدد میں کم ہیں لیکن اسلام کے ماننے والے ہیں. اور ہم بھی بتائیں گے، دوسرے بھی احادیث آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جن کی روح سے ہم ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ، اور ان کے اپنی فرمائشات ان کے علماء کے، اور کہ جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہوتی، جماعت سے مراد ہوتی ہے بلکہ وہ فرقہ جو اہل حق ہو، حق کو ماننے والے ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ملاحظہ فرمائیے. اچھا، وہی کتاب ہے، کتاب مستدرک حاکم. جو شخص قدر شبر، ایک شبر کے برابر، ایک بالش کے برابر اسلام سے نکل جائے، جماعت سے نکل جائے، یعنی جماعت حق سے نکل جائے. آپ کہیں کہ الاقل اتنا مان لیں بھائی، ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا کہ جماعت سے مراد جماعت حقہ ہے، ولو تعداد ان کی کم ہو. الاقل اتنا مان لیں کہ جماعت کو انہوں نے حدیث میں توضیح نہیں دیا، کہا کہ جماعت سے جو نکل جائے. جماعت سے کیا مراد ہے وہ ابھی انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آئے گا. فإن موتته موتة جاہلیہ، عفوا فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقه، اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا جب تک کہ وہ واپس آ جائے. قال ومن مات وليس عليه امام جماعة فإن موتته موتة جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اس پر کوئی امام جماعت نہ ہو، امام جماعت سے مراد گروہ، امام گروہ نہ ہو اس پر کوئی، تو اس کا موت جاہلیت واقع ہوتی. امام جماعت سے نماز، ہم بولتے ہیں امام جماعت اردو زبان میں، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اسے نماز میں جو نماز پڑھاتا ہے. امام جماعت سے مراد یہاں اس حدیث میں نماز پڑھانے والا شخص نہیں ہے، وہ جو رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس سے مراد ہے. اب اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد حاکم وقت ہے، اس سے مراد کوئی قاری مولوی ہے. یہ ہم استدلال کے وقت، دلالت کے وقت بتائیں گے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں. ابھی ہم صرف سند سے بات کر رہے ہیں، کہ حدیث کی سند سے بات کر رہے ہیں کہ سند اس کی صحیح ہے. اب دلالت آئے گا، ہم دلائل واضحہ آپ کو، حجج و براہین ساطعہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس امام سے مراد من مات بغیر امام، یا من مات ولیس علیہ امام جماعت مات میتۃ جاہلیہ، اس سے مراد حاکم وقت ہو. یہ اس کی دلیل بہت واضح ہے کہ آپ کو شک و شبہ نہ رہو، آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن ابھی ہم اس مرحلے میں نہیں. اچھا، وخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے ان کا خطبہ ہے جو اس سے پچھلے جو بات ہے اس سے اس کا زیادہ تعلق نہیں، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ حدیث کو ہم ناقص نہیں چھوڑ سکتے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. انی فرط لکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہنچ جاؤں گا.
میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وَإِنَّ سِعَتَهُ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ. اور حوض کوثر جو ہے بہت وسیع ہے، کوفہ سے لے کر مکہ تک اس کی وسعت ہے. اچھا، اور اس سے مراد کیا واقعاً کوفہ اور الاسود ہے، یا اس سے مراد ہے کہ بے نہایت ہے؟ مثلا یہ کیونکہ ہم عرف میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کے یہاں سے بہت وسیع بے نہایت عرصے کے لیے ہم کہتے ہیں، ایسے مثال دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے 100 مرتبہ آپ سے کہا کہ یہ کام کرے، یعنی میں نے بہت مرتبہ آپ سے کہا کہ یہ کام کرے. تو یہ اس کے معنوں میں دو احتمال ہے. وَآنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ، وہاں پہ جام ہیں، خاص ہیں، شراب پینے کے لیے کوثر سے شربت پینے کے لیے یا شراب پینے کے جو بھی پلایا جاتا ہے انشاءاللہ خداوند نصیب فرمائے. وہاں پہ جو اوانی رکھے ہیں، اوانی بولتے ہیں کس کو؟ ظروف کو، ظرف کو، خاص کو، جام کو، پیالے کو، وہ ان کا عدد بے شمار ہے، ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اچھا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أُنَاسًا، اور میں نے دیکھا لوگ ہیں میرے امت کے، لَمَّا دَنَوْا مِنِّي خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، میرے امت کے کچھ لوگ ہیں جو وہاں آئیں گے کہ بھئی ہم امتی ہیں، کوثر سے ہمیں پلایا جائے، کوثر سے ہمیں پلایا جائے. خرج علیہم رجل قال بہم عنی، جب وہ آتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوثر سے ہمیں پلایا جائے تو وہاں پہ کوئی ایک مرد آتا ہے ان کو وہاں سے بگا لیتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی آپ کو کچھ نہیں پلایا جائے گا، بھاگ جاؤ. اور حدیث میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام منافقین کو ان کو کوثر سے، حوض کوثر سے نکال دیں گے، بگا دیں گے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. اچھا، ثم اقبلت زمرۃ اخرى، پھر ایک دوسرا طائفہ آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوثر سے کیا کیا جائے؟ پلایا جائے، ہمیں بھی شراب ہے، شربت ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ خداوند متعال نصیب کرے، ان سے ہمیں دے دیں، بہت پیاس ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے. ففعل بهم كذلك، وہ مرد جو ہے جو ان کو بگاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ان کو وہاں سے بگا لیتا ہے. اچھا، فلم يفلت منهم الا كمثل النعم، تو ان سے بچ نہیں جاتا، ان لوگوں کو جو بگایا جاتا ہے، لم یفلت، ان میں سے نجات نہیں پاتا، بچ نہیں جاتا، مگر بہت کم. جو صحرا میں اونٹ ہوتا ہے نا، صحرا تو بہت وسیع ہوتا ہے، وہاں میں اونٹ صحرا میں کتنے ہوتے ہیں؟ صحرا میں جتنے بھی اونٹ ڈالیں آپ، وہ بہت کم نظر آتے ہیں ہم کو، جیسے بہت کم ان میں سے اہل نجات ہوتے ہیں. تو پتہ چلا عزیزو کہ اسی حدیث میں بھی کہ جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہے، اسی حدیث میں بھی الحمدللہ رب العالمین جو بشرط بخاری و مسلم ہے، ہمیں واضح دلیل ملا کہ جماعت سے مراد وہ نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے کہ آپ نے اپنا نام رکھے اہل سنت الجماع. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، نام تو صبر، وہ اس نے بھی اپنا نام ابو حفص رکھا نا. ایک شخص تھا بہت بزدل، اس نے اپنا نام شیر رکھا، تو وہ شیر رکھنے سے وہ دلاور نہیں بنتا. ایک شخص نے نہایت بزدل اپنا نام رکھا ابو حفص، میں شیر کا باپ ہوں، وہی تو شیر کا، اس سے لڑائی ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. وہ نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی، سمجھے نا. آپ اپنا نام اہل سنت والجماع، نام رکھنے سے نہ آپ اہل سنت بنتے ہیں، صرف نام رکھنے سے نہ آپ، جیسے میں اگر میرے عمل، میرا کردار، میرا عقیدہ کفر والا ہوں، میں کہوں میں مسلمان ہوں، تو اس نام رکھنے سے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا نا. اچھا، فقال، اب یہ مزے کی بات ہے، ابو بکر وہاں پہ تھا. اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کو حدیث سنا ہے. ابو بکر وہاں پہ تھا بھائی، سسر بیٹھا تھا. لعلی منہم یا نبی اللہ، میں انہی میں سے ہوں یا نبی اللہ، میں انہی میں سے ہوں، شاید میں انہی میں سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب کو بگایا جائے گا، ان میں سے نہیں بچے گا کون؟ سوائے جیسے عدد کم صحرا میں، جیسے آپ کو اونٹ نظر آئیں گے، صحرا میں اونٹ بہت کم نظر آتے ہیں، صحرا وسیع ہوتا ہے، اس میں اونٹ کم ہوتے ہیں. 100 اونٹ بھی ہوں تو صحرا میں وہ بہت کم نظر آتا ہے، 500 اونٹ بھی ہوں بہت کم نظر آتا ہے. صحرا کیونکہ بہت وسیع ہے، صحرا کی گنجائش بہت زیادہ ہے اس سے. اچھا، تو لعلی منہم، شاید میں بھی انہی میں سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لا نہیں، آپ ان میں سے نہیں.
آپ ان میں سے نہیں. تو یا ابو بکر کو اگر وہ واقعاً عزیزو اگر واقعاً ابو بکر کو یقین ہے کہ وہ مبشر بالجنہ ہے نا عشرہ مبشرہ, تو وہ پوچھتا کیوں ہے بھائی؟ شاید میں ہوں, میں نجات پانے والوں میں سے ہوں, یا شاید میں ان لوگوں کو جو یہاں پہ دو احتمال ہے, میں ان سے ہوں, یا یہ احتمال یہ ہے کہ میں وہ لوگ جو نجات پائے جاتے ہیں, جو جن کی طرح ان کی طرح کم ہے, ان کی ہے ان کے متعلق, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ لا, آپ ان میں سے نہیں, یعنی نجات آپ کو نہیں ہے. یا تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آتے ہیں جن کو شربت پلایا جائے ان کو بگایا جاتا ہے کہ یہاں سے بھاگو. تو یہی دو طائفے کا ذکر ہوا ہے, کسی کا اور کا ذکر تو نہیں ہوا نا. تو شاید ان سے پوچھا ہو, اگر واقعی یہ مبشر بالجنہ ہے تو کیوں پوچھا؟ شاید میں انہی میں سے ہوں کہ وہ لوگ جو آئے کہ ہمیں پانی پلاؤ, وہاں سے بگایا گیا بھائی. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کا سوال جو بھی ہو, چاہے وہ نجات پانے والوں میں سے ہو یا وہ قوم جن کو بگایا گیا حوض کوثر میں سے, جواب یہی آیا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. جواب یہی آیا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. اور اگر ابو بکر کو واقعا یقین ہوتا, پہلے اس کو خبر ہوتی, بشارت ہوا ہوتا کہ آپ اہل جنہ میں سے, تو اس کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ شاید میں انہی میں سے ہوں کہ مجھے ان سے بگایا گیا ہے حوض کوثر سے, یا ان کو نجات دی گئی ہے. بہرحال فرمایا کہ وَلَكِنَّهُمْ قَدْ يَخْرُجُونَ بَعْدَكُمْ وَيَمْشُونَ الْقَحْقَرَةَ, آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مرتد ہو جائیں گے, کہ وہ قہقرہ یعنی مرتد ہو جائیں گے. بہرحال ہمیں بات ہے حدیث کے پہلے حصے سے کہ حاکم نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم, اور ذہبی نے بھی تقسیم کیا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. اور وہ کیا ہے فقہ حدیث کا؟ وہ یہ ہے میرے عزیزو, وہ یہ ہے من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتته موتة جاہلیہ. اور اسی حدیث کو ایک مرتبہ پھر حاکم نے روایت کیا ہے صفحہ 203 پر, حدیث نمبر 403, اخبرنا فلان عن فلان بلے عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه, وقال من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وہی حدیث ہے, وہی سند ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں, توضیح دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بشرط بخاری و مسلم صحیح. الحمدللہ رب العالمین. یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, مزید باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اے اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے اللہ ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے شیعوں میں شامل فرما. دشمنان امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسوا فرما, دوستان امیر المؤمنین علیہ السلام کو خیر دنیا و خیر آخرت اور عافیت عنایت فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا و سید کے فرج میں تعجیل فرما اور ان کے پرچم اور ان کے علم کو دنیا کے بہترین بلند ترین ارفع مقامات میں لہرا دے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ملزب الآيات آيات در چه روزی به کجا روز قدیر به خدایی خدا نبود جز تو را بعد محمد به جهان مثل و نظیر به طرف داده شوق هوای علی